میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خال کے حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور ہے میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو پاپا نے وعدہ کیا، وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے میرے پاپا مجھے کانٹا چبھنے پر خود تڑپ اٹھتے تھے۔ آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں اس کا نام بھی نکاح نامہ پر سائن کرتے وقت معلوم ہوا۔ روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹھنڈ سے کپکپاتے ہوئے سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی طرف پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سنو جیسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھی، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ملازمہ نے کہا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا انائزہ۔ انائزہ کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی، اور باقی فیملی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پر پوچھا، یہ رہا صاحب کا کمرہ؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ انہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ ایک لمحہ سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے۔ فرنیچر میں یہاں 2 چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ۔ او میرے خدایا،
نہ جانے یہ شخص کیسا ہو۔ ایک ڈر کے ساتھ انائزہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کے مزید جائزہ لینے لگی۔ جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی، وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دیکھ کر رہ گیا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ ایک سوال جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہے آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کے کانوں میں پڑی۔ روحان۔ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے کیا یہی وہ شخص ہے جس کے وہ نکاح میں ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماتھے پر گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں کہ جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے، خوف سے کپ کپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا، دودھ جیسی رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 26 سال کا ایک نوجوان اس طرح سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، پلیز پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائزہ ایک ایک قدم اس سے پیچھے اٹھانے لگی۔ جب وہ بیڈ کے سائیڈ ٹیبل سے ٹکرائی، اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کر کھولی کہ اس کی نظر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ ہومان فوبیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی۔ کیوں پاپا، آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی سے نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم جو روحان کے قریب تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ روحان اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تو تھی اس کی دنیا جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ لیا کہ وہ پاکستان سے
आने वाली अनायजा नाम की लड़की के साथ निकाह करेगा। रूहान के लाख इनकार के बावजूद दुर्दाना बेगम ने इसे राजी कर लिया था। अपना काम पूरा करने के बाद इनकी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो गई और रूहान अकेला रह गया। आज दुर्दाना बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इन 7 दिनों के दौरान रूहान डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो ना तो ढंग से कुछ खा रहा था, ना ही अपना ख्याल रख रहा था। तब से इसकी ज़ुबान से बस एक ही लफ्ज़ अदा हो रहा था, दादू। अब भी वो रोते रोते दादू दादू कह रहा था कि अनायजा ने इसकी तरफ हकारत भरी नज़रों से देखा। पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा हो तुम, अनायजा ने रूहान की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। रूहान इसकी बात सुनकर मज़ीद खौफज़दा होने लगा और खिसकता हुआ दीवार के कोने में जा बैठा।